بیماریاں ہیں دنیا میں، دستور ہے کہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. انسان صحت کی سمجھ ہی اس صورت میں آتی ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے. ہر کوئی گزرتا ہے بیماریوں سے. میں گزرا ہوں 1.5 سال میں بیماری سے، شدید بیماری سے گزرا ہوں. کہنے کو سمپل سی بات تھی، کیٹریکٹ دونوں آنکھوں میں تھا، آپریشن کرایا اور اس آپریشن کے نتیجے میں رائٹ سائڈ کی ریٹنا ڈیٹیچ ہو گئی 1-1.5 مہینے کے بعد، آج سے 1.5 سال پہلے. پھر اس کا آپریشن کرایا. اس کی پابندیاں تھی کہ آپ نے صرف لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سونا ہے اور بیٹھے بیٹھے سونا ہے، یعنی 4 تکیے رکھ کے تو تقریباً آپ نے ریکلائننگ پوزیشن میں لیفٹ سائڈ پہ سونا ہے، یا سیدھا ہونا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ ہونا ہے، رائٹ سائڈ پہ نہیں ہونا. تو دن میں کم از کم 12 دفعہ ایک قسم کے آئی ڈراپس، 6 قسم کے آئی ڈراپس دوسری دفعہ، اور پھر آپ نے اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں. لیکن ہمیشہ جا کے ڈاکٹر کے لیے آسانی پیدا کی کہ جو آپ کہیں گے وہ کرنا ہے، جو آپ کہیں گے وہ کرنا ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ کیا. اور جب کوئی تکلیف ہوئی اور ان کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو ہوتی ہے. تو ہم نے کہا اچھا چلے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ وہ دن چلے گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے اور ریٹنا بھی جڑ گئی. دوبارہ آہستہ آہستہ کام کاج بھی صحیح ہو گیا، واپس پہلے سے بھی زیادہ اچھا معاملہ ہو گیا. اینک بھی اتر گئی. اب یہ میری نظر کی اینک نہیں ہے، یہ آنکھوں کی حفاظت کی اینک ہے کہ کوئی چیز اگر آنکھوں کو چوٹ نہ پہنچائے. یعنی نظر کی اینک نہیں ہے، اس کے بغیر بھی میں ویسے دیکھ سکتا ہوں جیسے کہ یہ 0 کی اینک ہے. تو کچھ نکلا اس میں سے، کچھ فائدہ ہوا. پہلے کی نسبت پڑھنے میں بہت آسانی ہو گئی. پہلے کے نسبت دور تک دیکھنے کی اور اندھیرے میں دیکھنے کی آسانی ہو گئی. یعنی میں مکمل اندھیرے میں بھی پوری طرح دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو لینز ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشل لینز ہوتے ہیں آنکھوں میں، یہ قدرتی لینز سے کافی بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ قدرتی لینز میلا ہو گیا ہوتا ہے. جیسے جو انسولین باہر سے جسم میں بھیجی جاتی ہے وہ قدرتی انسولین سے بہتر ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جسم میں جو انسولین ہوتی ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں انسولین، جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ناخنوں کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے، ہماری سکن کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کی کوالٹی، ہمارے جوڑوں کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو لینز ہوتے ہیں آنکھوں کے، ان کے اندر میلا پن آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اتنی ہی بصارت ہوتی ہے، جبکہ بصارت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کل رات کی بات ہے، 14ویں کا چاند تھا، اور میں جس طرح اس کو دیکھ رہا تھا شاید بہت کم لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوں. مجھے وہ باقاعدہ اس میں جو بڑھیا چرخہ کاٹتی ہوئی نظر آ رہی. ٹھیک، یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے علاجوں سے. پھر تکلیف بھی تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا. تو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس جب میں چیک اپ کے لیے گیا تو میں اس سے پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، فلاں ورزش کروں کہ نہیں، بھاگنا دوڑنا یہ وہ سب کچھ میں پوچھتا ہوں. تو انہوں نے مختصر جواب رکھا ہوا ہے، کہتا ہوں جو مرضی کرو بھول جاؤ. میں کہ نہیں، یہ آپ نہ کہیں، بھول جانے کے لیے نہ کہیں، یہ میرے لیے بہت اہم ہے. آپ تھوڑی زحمت کر کے میری باتوں کا بس جواب دے دیا کریں کہ یوگا کروں کہ نہ کروں، میں دوڑوں کہ نہ دوڑوں، بھاگ کے سیڑھیاں چڑھوں کہ نہ چڑھوں. تو انہوں نے کہا جو مرضی کریں. میں نے کہا کتاب کتنی دیر پڑھوں؟ انہوں نے کہا جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا اس میں بہتری آئے گی. دور بھی دیکھنا ہے تو میں رات کو باقاعدہ کافی دیر ستاروں کو دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ ستارے کوئی صحیح چال چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، ویسے میں ستاروں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی روشنی ہوتی ہے، اور جب آپ ستاروں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر زیادہ ستارے آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو علاجوں میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے فضل سے بہتری بھی دی ہے
لیکن تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے علاجوں میں. ٹیکا لگانے سے تکلیف ہوتی ہے اور کڑوی دوائی پینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ مٹھائی نہیں کھانی تو تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی انڈے کی زردی نہیں کھانی صرف سفیدی کھانی ہے تو برا لگتا ہے. ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. کئی مریض کرتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم کھانا کھائیں, وہ زیادہ کھانا کھا کے تو کچھ پیدل زیادہ چل لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جگاڑ کر لیتے ہیں. تو جب ہم آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں تو آپ کا پھر آگے سے کہنا ہوتا ہے پھر فائدہ کیوں آیا؟ اگر اولاد تے بھی حکمرانی نہیں کر سکتے, اگر اولاد تے بھی دھونس دھاندلی نہیں کر سکتے تو پھر کی فائدہ ہویا؟ تو مجھے بتائیے کہ اولاد کے ساتھ مار کٹائیاں کرنا, اولاد کوئی ریت کے تھیلے نہیں ہوتے کہ جس کے اوپر ہم مکہ بازی کر کے کوئی پریکٹس کر سکیں. مجھے بتائیے کہ یہ بھی کوئی شکایت ہے کرنے والی کہ تسی تے سانوں مطلب ہے ہن اسی اولاد نال بھی عاجز ہو کے گل کریے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے گول پسند ہیں یا آپ کو اپنی انا پسند ہے؟ آپ کو اپنی اولاد پسند ہے یا آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ پسند ہے؟ تو اگر کرنا ہے تو اگر التجا بھی کرنی, میں نے نظر ثانی کی بات کی کہ اولاد کو کہیں کہ پلیز نظر ثانی کرو, تو ایک ماں نے کہا اب آئندہ آپ کہیں گے کہ التجا بھی کرو. تو مجھے بتائیں کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اولاد نہیں ہوتی تو ہوتی ہے نا التجائیں. پھر تو اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں اور کسی وجہ سے مشکلات ہیں ان کو, تو دل ٹھٹا کر کے رکھیں. ان کے ساتھ اگر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا نظر ثانی کر لیں, ریویو کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو نتائج بھگتنے دیں. نتائج بھگتنے دیں. آپ کے پاس آلویز آپشن ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ آپشن ہے کہ سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھ لیں. تو ہمیشہ آپ کے پاس آپشن ہے, ایک آپشن ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے. تو اولاد کے ساتھ اگر تھوڑا پیار سے برتاؤ کر لیں اور اس سے بہت ساری مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے, گھر کا ماحول کچھ بہتر ہو جائے, تو اس انا سے اچھا ہے جس کے بعد گھر میں فساد ہی فساد ہو. تو اس بارے میں کوئی آپ کے کوشچنز ہوں تو میں ویلکم کروں گا کہ کیا آج کا علاج آئیڈیل ہونا چاہیے؟ یہ حتمی علاج ہے آج کا جو علاج ہے کسی بھی بیماری کا, کیا یہ حتمی آخری علاج ہے, حتمی آخری فیصلہ ہے؟ جی اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا, اور جو لوگ آج کے علاج سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آگے کے علاج سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بیماری میں اگر آج آپ کو علاج سے کوئی دشواری ہے اور آج اپنی جان بچا لیتے ہیں تو آگے کے علاج جو ہے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے. آگے کے علاج ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جو آج کے علاجوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے.